میرے بھائیو، یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے، عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے، اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا، جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے بخت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو، اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، قدرت اس کی مخفی ہے، اسباب اس کے ظاہر ہیں۔ آگ کا جلنا ظاہر ہے، جلانے کا امر اور اس کے پیچھے میرے مالک کی قدرت اور طاقت وہ چھپی ہوئی ہے۔ پانی کا بہنا، بارش کا برسنا، یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو اللہ کی غیبی طاقت اور قدرت ہے وہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ اس ساری کائنات میں ہر رنگ اور روپ میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے، پنہاں ہے، نظر آنے والی شکل ہے، صورت ہے، رنگ ہے، بو ہے، ذائقہ ہے، اور نہ نظر آنے والی چیز وہ اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، ہیبت ہے، جلال ہے۔ اپنی ذات سے کوئی چیز خود بنتی نہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استازکار تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ اس کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے ام خلقوا من غیر الشیء، میرے بندو یہ بتاؤ
کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں؟ تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کران وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے، اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے؟ جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے، جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے، جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے، جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے، جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے
ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے، انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا۔ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے، اور کیا دانشور اور کیا نقطہ ور اور کیا سائنسدان اور کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون۔ انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور تمہیں کیوں بنایا ہے، اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے، اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے، چاند تاروں کی گردش کیوں ہے، یہ کس طرح ہو رہی ہے۔ یہ انسان نے سمجھا ہے، پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا۔ بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے، یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے، پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے۔ پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا۔ آہا ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر اللہ، تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی۔ اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آج وہ خود پھٹے گی۔ اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے۔ کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا۔ کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر
اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا، جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے بخت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو۔ اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ما اوحا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے۔ اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست۔ اور نبیوں اور ہمارے نبی فرق ہے، اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے، کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا۔ کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر فخلقنا العلقة مضغہ، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں۔ تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے۔ تم صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے، تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج سرخ ہوتا ہی نہیں، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے۔ پھر تم نے صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اور اب تمہیں سورج کی آگ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں، 7 رنگ ہیں، سفید نہیں ہے، 7 رنگ ہیں۔ یہاں بھی تم کہتے ہو میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری عقل میرا دل کہتا ہے اس میں 7 رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ قوس قزح میں دیکھو یہ 7 رنگ اب تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ اس کے دل میں خطا ہے۔ تمہیں شیشے میں اپنا، اس میں پانی میں اپنا چہرہ ٹیڑھا سا نظر آتا ہے،
چبا سا تمہارا منہ بن جاتا ہے پانی میں تو تم کہتے ہو میری نظر غلط دیکھ رہی ہے، میرا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ میری نظر نے غلط دیکھا۔ پانی میں روپیہ اور سکہ ڈالو تو ایسے ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، ابھرا ہوا نظر آتا ہے، تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے اس کی تصحیح کی کہ یہ نظر غلط دیکھ رہی ہے۔ دل کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو باہر نکالو، یہ بالکل گول ہے، بالکل ہموار ہے، تو تم دیکھنے میں غلط دیکھتے ہو۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کی گواہی دی، ما زاغ البصر، میرے نبی کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، وما طغى، اس کے اندر میں کوئی غلط علم نہیں آتا، ما كذب الفؤاد ما رأى، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے وہ حق اور سچ اور صحیح دیکھتا ہے۔ تم غلط دیکھتے ہو، تمہارے دیکھنے غلط ہیں، تمہارا دیکھنا اور رسول کا دیکھنا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے، عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے، اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے۔ اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہ نبیوں کی پکار، اور اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ان نقول الا اعتراق بعض الہتنا بسوء، ارے داؤد، ارے ہود، تیرا دماغ چل گیا ہے، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نوح، تیری ماننے والے غریب غروب لوگ ہیں، غریب غربے تیرے پیچھے چلیں گے، ہماری عزت خاک میں ملے گی۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ یہ قوموں کے جواب ہیں، من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور دکھا جس سے ہم ڈریں یا دبیں، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ قوموں کے جواب آ رہے ہیں، انک لانت الحلیم الرشید، شعیب آرام سے بیٹھ، بڑا آیا نیک پاک پرہیزگار، ہمیں آ کے کہتا ہے سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، چلو اپنا کام کرو۔ میں آپ کو قوموں کے جواب سنا رہا ہوں کہ قوموں نے کیا کہا، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، ارے لوط یا بیٹھ جا، تیری قوم کا خیال نہ ہو تو پتھر مار ہم ویسے ہی تیرا بھیجا نکال کے رکھ دیں اور تمہیں زمین میں ہم دھنسا کے رکھ دیں۔ اب یہ قوموں کے جواب آ رہے ہیں، قرآن سب سنا رہا ہے، بتلا رہا ہے، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، یہ قوم صالح ہے جو آپ تدبیر کر رہے ہیں کہ یہ صالح کا قصہ ہی مٹاؤ، اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ، اس کا قصہ تمام کرو۔ یہ سارے نافرمان قوموں کی سرکشیاں اور ان کے جواب اللہ کی کتاب بتلا رہی ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان لکم خالق، تمہارا ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے آگے جھکو۔ قوم نے ٹکر لی اور ان کے سامنے آئے، پھر میرے رب کا نظام چلا۔ نوح علیہ السلام کی سناؤں، سب سے لمبا عرصہ، کیا صبر کے پہاڑ تھے نوح علیہ السلام، 950 سال نسلوں کو سمجھاتے ان کی بوٹی درد میں، درد کا لفظ بھی تھوڑا پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی نوح کی، جو 950، باقی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، نوح علیہ السلام غیر معمولی طور پر لمبی عمر پائے، اور باقی قومیں 200 سال 300 سال ایسے مرتے گئے۔
ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پتہ نہیں کتنی نسلوں کو سمجھایا ہے۔ اور آگے قوم کا جواب تھا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لاؤ تو صحیح جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو ایک دن نوح اللہ سے بولے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میں تو بولا کے تھک گیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری سن کے اور دور ہو گئے، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ کیا درد بھری فریاد ہے یہ جو سورہ نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، یہ پکار ہے، یہ دعا ہے۔ اور اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کے ربنا آتنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کی منت کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں، غم سنائے جاتے ہیں، اپنے نوحے اللہ کو سنائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ساری سورہ نوح 2 رکوع کی ہے، اس میں دعا صرف 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے۔ پوری سورہ نوح کے 2 رکوع میں دعا کے 2 جملے ہیں، باقی ساری اپنی کہانی سنائی ہے، اپنی فریاد سنائی ہے۔ اور یا اللہ دیکھو نا، میری قوم نے یہ کہا، میں نے انہیں یہ کہا، تو میری سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں تیری بات کرتا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں دیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں آگے چلے جاتے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، میں نے آواز بلند کی، انہوں نے چہروں پہ پردے ڈالے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، میں نے چیخ کے تیرا پیغام سنایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جب کبھی مجھے کوئی اکیلا ملتا تو اس کی منت کر کے ہاتھ پاؤں، اس کے پاؤں پکڑ، ہاتھ جوڑ، میں اس کے کان میں بات ڈالتا کہ بھائی اللہ کی مان جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ وہ نہیں مانے، پھر میں نے کہتا کیا تھا، یا اللہ میں نے یہ کہتا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے اللہ میں انہیں کہتا رہا، اے اللہ کی مان جاؤ، اے اللہ کی مان جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ تمہارے پانی خشک ہو گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے دریا رک گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہاری بجلیاں بجھ گئیں، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے بھانبڑ بھڑک اٹھے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں۔ یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے، یہ بھی قحط ہے، پر توبہ کا خیال نہ آیا۔ دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرف کہہ رہا ہے، او میری قوم توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، حکومت کے خلاف جلسے جلوس نہ نکالو، وہ تمہارے جیسے مجرم، جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم، جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان، جیسے زمیندار نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان، ریڑھی والے نافرمان ہیں اور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں، ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے، ہمارا ریڑھی چلانے والا بھی نافرمان ہے اور ہمارا اربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں، نیک لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ پاکستان کا تاجر کھلم کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور سیاستدان کھلم کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں، سودا کیسے بیچیں، خیانت نہ کریں، نفع کیسے کمائیں، سود نہ لینا دینا کریں تو کاروبار کیسے چلائیں۔ جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ بجلیاں بند کیوں نہ ہوں،
پانی روٹ کیوں نہ جائیں، بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے، میرے بھائیوں یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل، عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پست ویسے وہ پست۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنن بلا مال وہیبتن بلا سلطان وبجاہتن بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے غنن اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج کو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا۔ اللہ کو راضی کرو، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس کے نبی کی غلامی کے ساتھ، امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ تبلیغ کے سوا اور راستہ نہیں ہے، میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ سارے دین کے کام حق، سارے دین کے کام حق، سارے دین کے کام حق، جن میں اخلاص ہے اور جو اصول شریعت کی پابندی میں ہیں، یہ سب جنت کا راستہ ہیں۔ لیکن امت بننا ہے تو تبلیغ میں جاؤ، اللہ سے عالی درجے کا تعلق بنانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ۔